वेलकम बैक नाज़रीन। आज 6 माह मुकम्मल हो गए हैं अमेरिका और इजराइल ने मिल के जो जारियत की थी ईरान के खिलाफ, लेकिन 6 माह तो हो गए हैं, अब मामलात कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। जैसे कि ज़ाहिर मुतवक्को थी, जब आप जंग शुरू करें उसको ख़त्म करना तो नहीं आसान होता, और जो रेजिस्टेंस मिली ईरान की तरफ से वो भी सारी दुनिया ने देखी। अब बहरहाल बावजूद इसके कि अमेरिका कह रहा है जी बिल्कुल बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करेंगे बात, और ईरान की तरफ से बड़ी सख्त एक पोजीशन ली जाती है और ईरान अपनी तरफ से एक पोजीशन ले रहा है जो उनका ख्याल है कि दे कैन मैनेज एंड दे कैन पुल इट ऑफ। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि एक तरफ से अमेरिका जो है ये कतर के थ्रू और ओमान के थ्रू यकीनी तौर पे ईरान के साथ बातचीत एक इनडायरेक्ट उन्होंने शुरू की हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एक अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर है इस जंग पे, और अमेरिका और ईरान के जो डिफरेंसेस हैं उस पे, और खित्ते के अंदर अमन और सिक्योरिटी के हवाले से तो पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स ओन रोल, जिसमें कि अमेरिका और ईरान के साथ बायलैटरली भी वो कम्युनिकेट करता है, और फिर एक जो उनकी पोजीशंस हैं उनकी आपस में एक कम्युनिकेशन कायम की हुई है पाकिस्तान ने, थ्रू द फील्ड मार्शल, थ्रू द फॉरेन मिनिस्टर, थ्रू द इंटीरियर मिनिस्टर। तो हम ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इंटरेक्शन है, और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हम देख रहे हैं कि एक टेंशन है, जाहिर है कंट्रोल की इस वक्त एक कंपटीशन, जंग कहना गलत होगा, कंट्रोल के लिए एक कंपटीशन जारी है। लेकिन जो अच्छी बात है, जो होपफुल है, वो ये है कि अगर आप देखें फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने ये बड़ी क्लियरली एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू डिप्लोमेसी। जब कतर की लीडरशिप गई है उनके साथ मीटिंग करने, और उससे पहले हमने देखा कि ओमान की भी, और उससे पहले फील्ड मार्शल और इंटीरियर मिनिस्टर भी गए, तो ये आखिर में जो उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है कल की उनकी ट्वीट थी, वेयर ही सेड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू नेगोशिएशंस। अमेरिका को एक रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी, ट्रस्टवर्दी एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि IRGC भी जो है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसके हवाले में बहुत हम सुनते हैं कि जी डिवीज़न है, ये है, हर ईरान के अंदर एक लीडरशिप का वैक्यूम है। नहीं, ये बात गलत है। ईरान के अंदर मुख्तलिफ इदारे अपनी अपनी जो बात है वो सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन IRGC की तरफ से आज एक आई ट्वीट के उन्होंने कहा कि हमने जो पूरी हमारी लिस्ट है, जो हमारी डिमांड्स की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, हम वो तैयार कर रहे हैं, विच ऑब्वियसली मीन्स के नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं तो हो रही हैं, जिसकी बिना पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं अमेरिकी सदर बिल्कुल नहीं बात करेंगे, जंग करेंगे, सेंटकॉम अपनी पोजीशंस सामने लेके आता है। अभी सेंटकॉम ने कहा कि जी हमने जो माइन फील्ड्स हैं, वहाँ जो माइंस बिछाई हुई थी, हमने वो क्लियर कर दी हैं, और क्लियर किए हैं तो इसका मतलब ईरान का कंट्रोल और भी कम होगा। बहरहाल वो पोजिशनिंग है, लेवरेजिंग है, दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन निगोशिएशंस जो हैं वो जारी हैं। और क्या हम कोई करीब आ गए हैं किसी किस्म की सेटलमेंट के? अगर इंटीरियर मिनिस्टर की ट्वीट देखें तो उन्होंने तो वापस आके कहा, मोहसिन नकवी साहब ने, कि जी बहुत अच्छी मीटिंग हुई और प्रोग्रेस हुई, और ये बात आगे बढ़ेगी और MOU पर वापस आएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन डिप्लोमेटिकली जो हुआ वो तो हमने कुछ आपको लुबे लुबाब बता दिया। हमारे साथ नाज़रीन पैनल है, उनका जो ऑपरेशनली जो जंग है, जो लेवरेजिंग है हॉर्मुज़ की, उस पर नज़र उनकी है बड़ी गहरी। तो उनसे पूछते हैं कि ये जो हमें डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, क्या उसका मतलब ये है कि बात आगे बढ़ेगी? क्या वो जंग की जो सिचुएशन है ऑपरेशनली, जो दोनों तरफ से उन्होंने अपने अपने तैयारियां की हुई हैं, क्या वो ऐसी तैयारियां हैं कि बस पॉस्चरिंग है, या उनको लगता है कि मामला बिगड़ सकते हैं? और ऑन द मिलिट्री फ्रंट हमारे साथ हैं नाज़रीन रियर एडमिरल जावेद इकबाल साहब, फॉर्मर कमांडर हैं कोस्ट के, और नेवी की कोस्टल कमांड पर उनका फोकस रहा है, और साथ हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हैं। हम शुरू करते हैं एयर कमोडोर साहब, वेरी क्विकली आपकी असेसमेंट ऑन द मिलिट्री फ्रंट, ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट। देखिए, बुनियादी तौर पर जब जंग शुरू होती है तो आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में इसी तरफ इशारा किया कि आपके अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होते हैं हर मुल्क के,
تو آپ ان کی ایک لائن رکھتے ہیں کہ جب یہ اچیو ہو جائیں گے تو آپ کے لیے ایک اپنے لیے کامیابی یا سیٹسفیکشن کا لیول ہو جائے گا. لیکن جو سب سے زیادہ آپ نے جس کو کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ، وہ ہوتا ہے اینیمی کا ریئیکشن. ٹھیک. جب آپ جنگ انلیش کرتے ہیں تو آپ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن جب آپ انلیش کر دیتے ہیں تو دشمن کا ریئیکشن آپ کے ڈیسیژن میکنگ لوپ کا حصہ بن جاتا ہے. یہاں پہ ڈیسیژن میکنگ لوپ کا حصہ نہیں بنا، بلکہ اس نے بہت زیادہ آپ کی اسٹریٹجی کو، آپ کی وار فائٹنگ میکنزم کو ایک اپسیٹ کر دیا. جب وہ اپسیٹ کر دیا تو پھر آپ کی ملٹری آبجیکٹو اس طرح حاصل نہیں ہوئے. تو عام طور پر میں کلوزلی اس کو واچ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 2 ریئیکشن ڈلما ہے. عام طور پر لیڈرز کا ایک ریئیکشن ڈلما ہوتا ہے کہ جنگ اب بند کریں، ایسکلیٹ کریں، ڈی ایسکلیٹ کریں، سیز فائر کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک جنگ کی طرف سے ریئیکشن ڈلما میں ہے اور ایک اپنے امیج کی وجہ سے ہے، یعنی آپٹکس کی وجہ سے ہے. کیونکہ اسی وقت آپ دیکھتے ہیں ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات نہیں کر رہا، پھر اگلے دن کہہ رہے ہیں مذاکرات اچھے ہو رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیٹ آف ہارمز کھول دی ہے، بیکاز وہ جب ان کو لگتا ہے کہ وہ پوزیشن آف ویکنیس پہ چلے جا رہے ہیں یا پرسیو کیے جا رہے ہیں تو وہ ایسا تھریٹنگ بیان اگریسو ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیوس پیدا ہو گیا ہے اور پرائسز بڑھنے لگتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے قریب آ گئے ہیں معاہدے کے، آلموسٹ ہم چند دن میں کر لیں گے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں جی ویری کوئکلی؟ تو واٹ از یور دین اسیسمنٹ اس وقت کہ یہ ڈپلومیٹک جو مووز ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ ملیٹریلی دیکھیں گے کہ ذرا بیک آف کیا جائے گا؟ جی ملیٹریلی تو آپشن بہت کرٹیل ہو گئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکی جو فورسز ہیں وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اپلیکیشن آف فورس کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. جب آپ کو میئریبل یا ویریفائبل ریزلٹ نہیں مل رہے تو ملٹری آپشن کمزور ہوتی جاتی ہے اور آپ کو ڈپلومیٹک فوکس زیادہ کرنا. اچھا گڈ. تو جی آپ فرما رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک فوکس زیادہ. جی بریگیڈیئر صاحب ویری کوئکلی آن دا سیم ایشو، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ جی اب کیا ڈپلومیسی کی طرف ہی جائیں گے یا ان کے پاس کچھ اور بھی ہے ان دیر بیگ؟ میرے خیال میں ایک نیا فیس جو اس کانفلکٹ کا سٹارٹ ہوا ہے. دیکھیں کہ جہاں پہ سٹرائکس ہو رہی تھی اور اس کے بعد سے جب بمبارمنٹ ہو رہی تھی اس کے جگہ پر اب وہ آگے ہیں، اس پہ اکنامک سینکشنز پہ آئے ہیں، اس میں آئل امبارگو پہ آ رہے ہیں، بینکنگ سسٹم پہ لگے ہوئے ہیں، فائنینشیل سسٹم کو وہ چیک کر رہے ہیں. دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈلی ایران کے اوپر پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اکنامک پین اس کو محسوس کرنے بیسیکلی کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے آبجیکٹو یہی ہے کہ اتنا پریشر بلڈ کیا جائے. انٹرنلی اب جس طرح اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیٹرول پمپ پہ بڑی لائنیں لگ گئی ہیں، پیٹرول کی کمی ہے، پیٹرول پمپس بند ہو گئے ہیں. سو کیاس اینڈ کنفیوژن ہو، اندر سے پروٹیسٹ لوگوں کا ہو اور تاکہ وہ خود وہاں پہ کھڑا ہو اور سبسیکوینٹلی دے کین گو فار دی رجیم چینج اس پریشر سے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایران کا یہ ماننا ہے کہ دے کین ریز دی کاسٹ فار دی ریجنل کنٹریز. جب ان پہ پریشر پڑے گا وہ کہتے ہیں ہم پریشر پھر اس کو کریں گے. سو ان کی ایک یہ بھی ٹیکٹس ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں. دیکھیں امریکنس چاہ رہے ہیں کہ ایران جو لیوریج جو کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا وہ چھوڑ دیں اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی ایرانین لیوریج یا کنٹرول فیوچر میں بھی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایز فار اسٹیٹ آف ہارمز از کنسرن. ایرانی چاہتے ہیں کہ یہ جو نیول بلاکیٹ ہے وہ امریکنس لفٹ کر دیں. ان کے پورٹس کو ان کو جو شپنگ وغیرہ ان کو ہونی چاہیے، لیکن یہ کنسیڈر وہ نہ کریں کہ ان کے کوئی سرنڈر کر گئے ہیں امریکنز. اور پھر GCC کنٹریز یا عرب کنٹریز کا ماننا یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی کنٹینمنٹ ہو اور لیکن they don't want to see کہ ایران emerges as a victorious پورے سلسلے کے اندر سے آ کے. سو ہر ایک کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی جس طریقے سے ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، پہلے فیلڈ مارشل گئے، اس کے بعد سے ایک بنیاد رکھی، اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی ہے پریزیڈنٹ کے آفس سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور اس کے بعد IRGC کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے دیٹ از ویری پازیٹیو. انہوں نے کہا کہ یو ول سی کہ جو چینجز سے جو ڈپلومیٹک آبجیکٹیوز جو حاصل ہوئے ہیں اس وزٹ سے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمان کے فارن منسٹر گئے ہیں. سو دے ہیو ایگریڈ، ایک آلریڈی بن چکا ہے ایک جو اسٹیٹ آف ہارمز کو مینجمنٹ دیٹ وچ دی آرٹیکل 5 سیز کہ آپ مل کے ٹیمپریری ایک مینجمنٹ کریں. سر بریگیڈیئر صاحب ویئر آر یو سیئنگ دس گو؟ مطلب ویری بریفلی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ اکنامک پریشر ڈال رہے ہیں. ظاہر ہے ریجیم چینج تو از اے پائپ ڈریم، وہ تو نہیں ممکن، لیکن پریشر ڈال رہے ہیں. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو انیشیٹو ہے ڈپلومیٹک، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ ول اٹ بی فروٹفل؟
جی ہاں لائکلی ہوگا جس طریقے سے انڈرسٹینڈنگز ہو چکی ہیں، جس طرح میں بتا رہا تھا عمان کے فارن منسٹر چیزیں سیٹل ہوئی عمان کے ساتھ، پھر قطری فارن منسٹر پرائم منسٹر گئے تھے، وہاں بھی چیزیں سیٹل ہوئی ہے. سو پازیٹیو انڈیکیٹر سے میں بھی نیکسٹ 1 ویک اور سو 10 days میں ہم چیزیں دیکھیں گے گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن بیک ٹو اسلام آباد MOU. بیک ٹو اسلام آباد MOU. ٹھیک ہے جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس گفتگو کو جاری رکھیں گے. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات خاص طور پہ جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے وہ ہی آگے بڑھے گا یا کچھ اور ہوگا. اسٹے ود اس.